والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر اور دین کی نسبت پر اور اسلام کی نسبت پر اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمعہ کی اس مبارک گھڑی میں اللہ نے مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب نیت بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ جتنی باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تمام کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیارے دوستوں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. نمبر 1 اللہ کا ذکر کرنا ہے. نمبر 2 ہمیں آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد ضروری باتوں پر ہمیں آنا ہے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ اپنی اپنی گردن جھکا دے، پیار محبت سے گردن جھکا دے. ہمیں اللہ کا ذکر کرنا، میری زبان پر اللہ، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں، پیار محبت سے شروع کریں. اللہ 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 ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو، جمعہ کا دن ہے. ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں، ساتھ میں بولو، پورا مجمع ساتھ میں بولے. یہ مسجد پہ کئی مرتبہ آنا ہوتا. میرے پیارو، اللہ درود پاک سے ہم کو خوب محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو اتنی محبت عطا فرمائے کہ اسی کے سائے میں ہم جیے اور اللہ درود پاک والی محبت کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے. بھائی سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، پورا مجمع ساتھ میں بولے، میری زبان پر محمد. آپ جتنے بیٹھے سب کی زبان پر
صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں میرے دوستوں. لیکن درود پاک پر آنے سے پہلے میں ایک دو باتیں بتا دوں. بھائی پڑھیں گے نا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج تو جمعہ کا دن ہے. بولو آج تو جمعہ کا دن ہے. اثر کے بعد پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اثر کے بعد بھی پڑھیں گے. اور درود پاک میرے پیارو اللہ کی قسم میں کئی مرتبہ کہتا ایک خزانہ ہے, خزانہ. آپ درود پاک کے سائے میں آ جائے اللہ دنیا کا پرابلم بھی حل کرے گا. اور بولو انشاءاللہ آخرت کی منزل بھی طے ہو جائے گی. سنو سنو ہمارے آقا نے کیا فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو سبحان اللہ کہنا کہو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہم درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا درود پڑھتا جا اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا, اللہ قیامت تک تیری اولاد کو بھی عزت عطا کرے گا. میرے دوستو درود پاک میں ہماری بھی عزت ہے اور ہمارے بچوں کی بھی عزت ہے. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. طے کرو آج جمعہ کا دن طے کرو کم سے کم 500 مرتبہ. کون کون تیار ہے انشاءاللہ. اب بہت آسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے چلتے پھرتے پھرتے اٹھتے اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے میرے دوستوں درود پاک پڑھتا جا کر. میں صحیح کہتا اگر آج جمعہ کے بعد سے شروع کرے مغرب تک 1000 مرتبہ ہوگا. اور جمعہ کے دن اگر کوئی 1000 مرتبہ درود پڑھے, جمعہ کے دن کوئی 1000 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ مرے گا نہیں جب تک خواب میں اپنی جنت اللہ اس کو نہ بتا دے گا. خواب میں ہم میرے دوستوں آپ اندازہ لگاؤ ہمارے پیارے نبی پر درود پڑھنا کتنا پیارا ہوگا. ارے ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کل رات میں وہاں کوساڑ میں تھا, رات میں کوساڑ میں تھا. میں نے ایک روایت بتائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی. سب سنو گے انشاءاللہ. ارے بولو سنو گے انشاءاللہ. کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له مولودا وسماه محمدا بحبه وتبركا باسمه كان هو ومولوده في الجنة. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ کی موجودگی میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کرتے اور فرماتے ہمارے نبی نے جب یہ حدیث بتائی تو صحابہ کرام کا جم گٹھا جم میں کثیر صحابہ بیٹھے تھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا. مولد له مولودا. ہمارے نبی نے فرمایا جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو, جس کے یہاں بولو بولو ساتھ میں بولو, جس کے یہاں وسماه محمدا بحبه. ہمارے نبی فرماتے جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور میری محبت میں وہ لڑکے کا نام محمد رکھے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم لڑکا جو جنت میں جائے گا نام رکھنے والا باپ بھی جنت میں چلا جائے گا. میرے دوستو یہ نام کتنا پیارا نام ہے. اللہ یہ پیارے نام کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. بولو بولو سب درود پڑھیں. بولو بولو درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے چلو آگے چلو. آج تو پڑھیں گے. کون سا دن ہے. اور میں نے کہا نا کم سے کم کتنا جانے تو میرے پیاروں 1000. بولو بولو کہاں تک کون کون تیار. میں نے پہلے 500 کہا لیکن تھوڑا بڑھا دیتا ہوں. حدیث یاد آ گئی جو 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت کا ٹھکانہ خواب میں اسے نظر آئے گا. بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں میرے دوستو ساتھ میں کہتے جاؤ سبحان اللہ کہتے جاؤ اور سوچتے جاؤ کہ درود پاک میں کیا ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھ لے, ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے, اللہ 10 رحمتیں تیرے اوپر اتارے گا. بولو الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتوں کے دروازے کھولے گا. اللہ 10 گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھے گا. اللہ 10 درجات کو بلند کرے گا. اور ہمارے نبی نے آخر میں فرمایا مجھ پر درود پڑھتا جا پڑھتا جا, جب میں جنت میں جاؤں گا تجھے بھی ساتھ میں لے کر چلا جاؤں گا. ہاں میرے پیارو آج ہم سب ارادہ کریں نا بھائی کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو ہم درود پاک پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری حلاوتیں ہم کو نصیب فرمائے. تو میری زبان پر محمد آپ جتنے بیٹھے ہیں صلی اللہ ہو. ہاں بالکل بالکل میرے دوستو ایسے درود پڑھو نا. میں تو کہتا ہوں ہمیشہ درود پڑھو. لیکن ہم لوگ تو پڑھتے ہیں نا بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن دل دماغ معلوم نہیں کہاں ہوتا ہے.
ہمارا دل دماغ صحیح بتاؤ. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ نماز کے بعد ہم کو باہر اگر کوئی پوچھے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھایا, امام صاحب نے دوسری رکعت میں کیا پڑھایا, نا میرے کو نہیں مانا. حالانکہ پہلی صف میں تھا, امام کے پیچھے کھڑا تھا, اور چلو امام نے کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں پڑھائی, اس نے کوئی اعوذ برب الفلق پڑھایا, اس نے کوئی اعوذ برب الناس پڑھایا, مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورت پڑھائی جو ہم کو یاد ہے, لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستوں سر سے لے کر پاؤں تک دنیا کی محبت, دنیا کا پیسہ, دنیا کی چیزیں ایسے ہمارے دل میں آ گئی کہ زبان پر خدا کا نام ہوتا ہے, دل میں اللہ کا نام نہیں پہنچتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں مرنا ہے, سب کو مرنا. بولو مرنا کہ نہیں مرنا؟ اور موت کب آئے گی کچھ مانو میرے پیارو, موت کب آئے گی؟ ایک مرتبہ ہمارے سنو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام, یعنی سنو موت کے بارے میں ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ کا جو تصور مبارک ہے, ہمارے نبی کا جو خیال مبارک ہے, ارے دعا کرو کاش وہ موت کے بارے میں اللہ ہم کو بھی وہ حصہ نصیب فرمائے. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع بیٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ہمارے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا خیال ہے موت کے بارے میں؟ اب وہ تو صحابہ کرام تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ موت کے بارے میں میرا ایسا خیال ہے کہ میں صبح کرتا تو مجھے معلوم نہیں شام کروں گا کہ نہیں, شام کرتا مجھے نہیں معلوم رات کروں گا کہ نہیں, رات کرتا مجھے نہیں معلوم صبح کروں گا کہ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا خیال صحیح نہیں ہے. حالانکہ ہمارا تو ایسا بھی خیال نہیں ہے, ہم تو کتنے دن کی تو پلاننگ ہو چکی ہے ہمارا تو یہ بھی خیال نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا وہ صحابی ہے کہتے میرا موت کے بارے میں ایسا ڈر ہے کہ صبح کروں تو ڈر لگے, کہ شام کروں نہ کروں, شام کروں تو ڈر لگے, رات کروں کہ نہ کروں, رات کروں تو ڈر لگے, کہ صبح کروں کہ نہ کروں. ہمارے نبی نے فرمایا خیال صحیح نہیں ہے. تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میرا موت کے بارے میں خیال اور موت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ جب میں 4 رکعت نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا اللہ اکبر کہتا مجھے ڈر لگتا کہ سلام پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا, یعنی 4 رکعت پوری ہوگی یا. ہمارے نبی نے فرمایا خیال صحیح نہیں ہے. خیال سوچو موت کو اتنا قریب دیکھ رہے, ہمارے نبی فرماتے خیال صحیح نہیں. تو صحابہ کرام سب خاموش ہو گئے. بھائی 2 صحابی نے اپنا اپنا خیال بتایا, اب سارے صحابہ خاموش ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا بتاؤ نا موت کے بارے میں کیا خیال ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں نہیں معلوم, اللہ و رسول عالم, اللہ کو معلوم, اللہ کے رسول کو معلوم, ہمیں نہیں معلوم. تو ہمارے نبی نے فرمایا سنو موت کے بارے میں میرا خیال, یعنی محمد کا خیال, نبی کا خیال, میرا خیال ہے اللہ کی قسم موت کے بارے میں میرا یہ خیال کہ جب میں نماز پڑھوں اور پہلا سلام پھیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں میں دوسرا سلام نہیں پھیر پاؤں گا. پہلا سلام پھیرو تو مجھے ڈر ہوتا کہ میں دوسرا سلام نہیں پھیر پاؤں گا. یعنی موت کو کتنے قریب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. ہم لوگ تو ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. یہ مدینہ مسجد میں کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی آیا, پہلی مرتبہ تھوڑی آیا. ایمان صاحب ہمارے دوست ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ داروں کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا, لیکن ہر وقت آ کر ایک ہی بات بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے ہیں, ہاں میرے پیاروں کیا ابھی تک ہم نے ہوش نہیں سنبھالا؟ ارے باپ بن گیا, باپ بن گیا, اللہ نے شوہر بنا دیا, اللہ نے باپ بنا دیا, اللہ نے دادا بنا دیا, اللہ نے نانا بنا دیا. ہماری عمر دیکھو, ہماری بیماریاں دیکھو, اور روز کے حالات سنو. اس کے بعد بھی فجر کی نماز ہماری زندگی میں نہیں آئی. بھی آپ نے سنا ہوگا سورت میں 15 دن پہلے وہ گیس کا بوٹل بلاسٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا نا, باقی سب اسپتال میں چلے گئے نا. یہ کیا ہے میرے دوستوں, یہ کیا ہے؟ کسی کے یہاں پر گیس کا بوٹل بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک آدمی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, باقی سب چل کے ہسپتال میں رہتے ہیں. ارے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ آئے تو چوکن نہ ہو جا, اس لیے کہ جو خدا وہاں کر سکتا وہ خدا یہاں بھی کر سکتا. آج ہمارے گھر میں بھی بلاسٹ ہو سکتا, ارے ہم بھی زمین میں ڈر سکتے, ہم پر بھی خدا کا, ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ سکتا. لیکن میرے دوستوں ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری کیا ہے میرے دوستوں؟ ابھی سب درود پڑھیں گے, مجھے معلوم ہے پڑھیں گے, سب پڑھیں گے نا درود. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, پڑھیں گے نا درود. ہاں بولو نا بھائی, سب درود پڑھیں گے نا. ابھی میں پڑھاؤں گا, درود پڑھیں گے. اور آپ نے وعدہ بھی کیا کتنی مرتبہ پڑھیں گے مغرب تک؟ 1000. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. پڑھیں گے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ درود پاک پڑھنے کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا ہم درود پاک پڑھنے کی کنڈیشن میں ہیں؟
ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا نام کیا رکھا؟ بہت آہستہ بول رہے ہو بھائی. کیا نام رکھا؟ محمد. لڑکا کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور رکھنے والا باپ کہاں جائے گا؟ لیکن وہ حدیث میں ایسا ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ جنت میں جگہ. ایک جملہ ہمارے نبی نے کنڈیشن کے طور پر فرمایا. کیا فرمایا؟ من ولد له مولودا وسماه محمدا بحبی. بحبی کا لفظ بتایا کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا نام محمد رکھا وہ بھی جنت میں جائے گا, وہ باپ بھی جنت میں جائے گا, لیکن شرط یہ ہے بحبی, مجھ سے محبت کرتا ہوگا. مجھ سے محبت کرتا ہوگا. ہم سب بیٹھے ابھی ضرور پڑھیں گے, 1000 بھی پورے کریں گے انشاءاللہ, لیکن محبت ہے. بولو نا نبی سے محبت ہے. ارے جس کو ہے تو ہاں بول دو نا. جس کو کس کو محبت ہے ہاتھ اوپر کرے تو بات پکی ہو جاوے نا بھائی. سب کو محبت ہے. اگر سب کو ہی محبت ہے تو میرے کو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم پیارے نبی سے محبت کرنے والے بن جائے. نبی سے سنو ایمان, اللہ کی قسم میرے دوستو, اللہ کی قسم, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے نواسے تھے. کہ نواسے تھے کہ نہیں؟ یعنی ساتھ میں نواسے تھے کہ نہیں؟ ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے حضرت حسین سے. کرتے تھے نا, محبت کرتے تھے نا حضرت حسین سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے اتنی محبت کرتے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں مدینے میں نماز پڑھا رہے, امامت کرا رہے. ہمارے نبی امامت کرا رہے. کوئی امام ایسا نہ کرے جو ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے محبت کا ثبوت پیش کیا. ہمارے نبی مسجد نبوی میں امامت کرا رہے, آپ سجدے میں ہیں اور حضرت حسین آپ کی گردن پر بیٹھ گئے. ارے بولو حضرت حسین آپ کی بھائی مسجد, وہاں مسجد نبوی کا اس وقت معاملہ اب آپ کو ہوگا کیسے حضرت حسین آ گئے. یہ تو ہمارے یہاں پر مسجد ایسی ہوتی کہ دروازہ ایک طرف کا ہوتا ہے, ورنہ وہاں کی مسجد ہوتی دروازہ ایک آگے کا بھی ہوتا. وہ آگے کا دروازہ کھولا, وہاں سے حضرت حسین آ گئے. 5 سال کی عمر ہے, چھوٹے سے بچے ہیں, اور ہمارے نبی سجدے میں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کی گردن پر بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی کا سجدہ, گردن پر حضرت حسین بیٹھے. ہمارے یہاں امام کا بچہ آ کے بیٹھ جاوے تو امام نوکری ختم ہو جائے بھائی. کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نماز ہو رہی ہے, جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی, ہمارے نبی سجدے میں, حضرت حسین ہے, نبی کا نواسے ہے, وہ جنت کا دلانا ہے, وہ آئے اور آ کر ہمارے نبی کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا, لمبا ہوتا جا رہا, لمبا ہوتا جا رہا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری, وہ فرماتے ہیں کہ جب سجدہ بہت لمبا ہو گیا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے میں 4 5ویں صف میں تھا, مجھے اچانک خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ سجدے سے سر اٹھ گیا ہو, میرے کو پتہ ہی نہ چلا ہو. وہاں مائک والا سسٹم تو تھا نہیں. کیا ہو سکتا کہ کہیں اللہ نہ کرے میرے نبی کو کچھ ہو تو نہیں گیا. وہ حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ میں نے یوں سر اٹھایا اور سر اٹھا کر دیکھا فوراً سجدے میں چلا گیا. میں سمجھ گیا وہ تو حسین ان کی کمر مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حسین ان کی کمر مبارک پر بیٹھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے بعد اترے. اس کے بعد ہمارے نبی نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, ہمارے نبی نے پوچھا, سننا, ہمارے نبی نے پوچھا ارے آپ کو معلوم ہے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام کے اندر سے آواز آئی, ہم کو نہیں معلوم, بس آپ سجدے میں تھے, ہم بھی سجدے میں تھے. تو ہمارے نبی نے کہا ابو سعید کو پوچھو نا میں نے لمبا سجدہ کیوں کیا. پوچھو وہ ابو سعید کو پوچھو, 4تھی صف میں بیٹھے, پوچھو ابو سعید. میرے دوستو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول میں تو گھبرا گیا تھا, اس لیے میں نے اپنا سر مبارک اٹھایا. بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, میرے گردن پر حضرت حسین تھے, میرا نواسا تھا. ارے وہ جنت کا پھول ہے, ارے وہ جنت کی خوشبو ہے, ارے میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے, وہ میرے گردن پر تھا, کمر مبارک پر تھا. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرا محبوب آج سجدہ لمبا کر دینا, آج سجدہ لمبا کر دینا. اگر آپ اٹھو گے میرے حسین کو تکلیف ہوگی, آج سجدہ لمبا کرنا یہ گوارا ہے, مگر آپ کے نواسے کو تکلیف ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سنو اتنی بات تو ہمارے نبی نے فرما دی. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا ابھی. اچھا بتاؤ نبی جو کہے وہ صحیح کہ غلط؟ نہیں بولو ایمان سے بولو, صحیح کہ غلط؟ اس سے بڑھ کے کوئی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی قسم کوئی زبان وہ صحت نہیں رکھتی ہے جو زبان ہمارے آقا محمد رسول اللہ. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا 40 سال کی عمر میں مجھے نبوت ملی, 40 سال کی عمر میں مجھے نبوت ملی. 63 سال میں آپ کا پردہ فرمانا ہوا, آپ کا مبارک مثال فرمانا ہوا. 23 سال میں ہمارے نبی نے کہا میرے پروردگار کی قسم میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولا, زبان میری ہوتی تھی
کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. اب ہمارے آقا صاحب وہ حضرت حسین کمر پر بیٹھے تھے, سجدہ لمبا ہو گیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو. آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا کہ سارے مدینہ والوں کو کہہ دو جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو حسین سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا, موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. میرے دوستو جب نواسے کا یہ حال ہے تو نانا جان کا کیا حال ہوگا؟ بھائی نواسے کے بارے میں کہا محبت کرو, بولو نا, نواسے کے بارے میں کہا محبت کرو تو مومن, اور نواسے سے نفرت کرو تو منافق. میرے دوستو نواسے سے محبت کرو, وہ نواسا بھی غلام ہے نانا کا. ارے بولو نواسا بھی غلام ہے نانا کا, حسین بھی غلام ہے نانا کے, ارے حسن بھی غلام ہے نانا کے. یعنی حسین سے محبت کرو تو ایمان ہے, نفرت کرو تو منافق ہے. تو جو تاجدار مدینہ سے نفرت کرتا ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ بیٹھے نفرت کرنے والے اندر اندر بولتے ہوں گے کہاں مولانا ہم تھوڑی نفرت کرتے ہیں, نہ نفرت نہیں کرتے. تو کہاں داڑھی کا ہے؟ اگر نبی سے محبت تھی تو داڑھی کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ دیکھو 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 40-50. ہاں اور پوچھو گھر میں کیا حالت ہے. ہاں بیوی کے سامنے نہیں چلتی, میرا بچہ آوارہ ہو گیا میرے کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. ارے میرے دوستوں ڈرپوک ہے, بزدل ہے. ہاں میرے پیارے دوستوں نبی کے چہرے کا جنازہ اٹھایا ہوا, یعنی بیوی سے ڈرا, اپنے جوان بیٹے سے ڈرا, اور نبی کے سامنے ہمت ہے نا بھائی ہوتی؟ بچے کے سامنے بولنے کی ہمت ہوتی؟ بیوی کے سامنے آواز اٹھانے کی ہمت ہوتی؟ ارے ہمارے یہاں کا کوئی مالدار اس کے سامنے آواز اٹھانے کی ہمت ہوتی ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے تو بھی برداشت کر لیتا, بیوی چلاتی ہے تو برداشت کر لیتا, بڑا بیٹا آوارہ گردی کرتا برداشت کر لیتا. لیکن بیٹے کے سامنے نہ چلی, بیوی کے سامنے نہ چلی, سماج اور سوسائٹی کے سامنے نہ چلی, ہم نے چلائی اپنی تو تاجدار مدینہ کے سامنے چلائی. ریزر لے کے دھاڑ کر کے نبی کے چہرے کا جنازہ اٹھا دیا. کون سی محبت ہے میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان. ہاں میرے دوستوں یہ سب میں بول رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ بول رہا ہوں. کہاں سے میرے دوستوں یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ ایمان سے کہو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو؟ ارے بولو نا, آپ نے پہلی مرتبہ میرا بیان سنا؟ ارے پہلی مرتبہ آپ نے تقریر سنی؟ پہلی مرتبہ آپ جمعہ میں یہاں پر میرے سامنے آئے؟ لیکن کتنا بے شرم ہے, کتنا بے شرم ہے میرے دوستوں کہ میں سب سے شرماتا, بے شرم اور غدار بن گیا تو تاجدار مدینہ کے سامنے غدار بن گیا. ہمارے نبی کے سامنے کیسے بغیر داڑھی کے بیٹھا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے, باقی نمازوں کا اللہ رحم کرے. ابھی یہ جمعہ کی نماز پڑھنے آیا, اب کب نماز پڑھے گا بھائی, اب کب نماز پڑھے گا؟ آئندہ جمعہ. اور پھر ہم سب روتے, ہمارے حالت بہت خراب, ہاں ہمارا گھر کے حال بہت خراب. ارے مولانا تعویذ دے دے گھر میں برکت ہو جائے, تعویذ دے دے میری بیوی صحیح لائن پر آ جائے, تعویذ دے دے میرا بچہ سدھر جائے, ارے تعویذ دے دے میرا قرضہ اتر جائے, ارے تعویذ دے دے میری بیماری ختم ہو جائے. ارے میرے پیارو سب سے بڑی تعویذ جو مدینے پاک میں آرام فرما رہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, اللہ کی قسم ان کا دامن تھام لے اللہ سارے سکون عطا کرے گا انشاءاللہ. میرے دوستو ہمارے نبی کو تو غیروں نے بھی مانا کہ نہیں مانا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ابھی صبح پڑھا, صبح میں پڑھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 10 سال, کتنی عمر ساتھ میں بولو کتنی عمر 10 سال. چچا ابو طالب نے کیا کہا, ہم کو شام جانا ہے, یعنی مدینے ارے مکہ سے ہم کو کہاں جانا ہے, شام جانا ہے. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ارے بولو کتنی تھی؟ 10 سال تھی. چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے چلو گے بہت دور جانا ہے, مکہ کو چھوڑ کے ملک یعنی پورے ملک کی باؤنڈری پار کر کے دوسرے ملک میں جانا. ہمارے نبی تیار ہو گئے, 10 سال کی عمر تھی, چچا ابو طالب لے کر چلے. جب یہ لوگ مکہ سے چلے اور شام, تو مکہ اور شام کے درمیان میں ایک مقام آتا تھا, مکہ اور شام کے درمیان میں ایک مقام آتا تھا, ایک میدان آتا تھا جہاں تمام پرانے زمانے کے راہب, پرانے زمانے کے پادری, پرانے زمانے کی عبادت کرنے والے وہ چھوٹی چھوٹی کٹیا میں, چھوٹے چھوٹے جھوپڑے میں عبادت کرتے تھے. اب یہ جب ابو طالب پورے قافلے کو لے کر, اس میں ہمارے نبی بھی ہے, عمر کتنی ہے؟
10 سال. اب جانا کہاں ہے؟ شام. لیکن سب کا ایک معمول تھا کہ جب وہ درمیان والے میدان میں جاتے تھے جہاں سارے راہب ہوتے، عبادت کرنے والے ہوتے، پادری ہوتے، ان کی کٹیا ہوتی، تو وہاں یہ لوگ بھی آرام کرتے تھے. تو وہاں جو پادری تھے اس میں سب سے بڑا پادری جس کا نام تھا بحیرہ. کیا نام تھا؟ بحیرہ. نام یاد رکھو، کیا نام تھا؟ بحیرہ. وہ جو سب سے بڑا پادری تھا، جس وقت ابو طالب کا قافلہ، بولو چچا، ابو طالب کا قافلہ، اور اس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کتنی ہے؟ 10 سال ہے. اور یہ نہیں کہ چچا اور بھتیجے، بہت بڑا قافلہ ہے. یہ قافلہ مکے سے جا رہا ہے، شام کو جا رہا. جب بالکل درمیان کے میدان میں آئے، جب درمیان کے میدان میں آ کے چچا ابو طالب کہتے ہم کو تھوڑی دیر ہوئی، ہم نے بھی پڑاؤ ڈالا، ہم نے بھی کونے میں اپنا سارا سامان رکھا. چچا ابو طالب کہتے میرے ساتھیوں نے سامان رکھا، اپنے منہ ہاتھ دھوئے، اور میرے بھتیجے محمد رسول اللہ بھی تھے. کہتے وہ بحیرہ راہب جو کبھی اپنی کٹیا سے نکلتا نہیں تھا، وہ اپنی کٹیا سے نکلا. کہتے ہم سب کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ہم کو معلوم تھا یہ بہت بڑا پادری ہے، یہ بہت بڑا راہب ہے، یہ بہت بڑا عبادت کرنے والا، اور یہ کبھی اپنی کٹیا سے نکلتا نہیں، کبھی اپنے جھوپڑے سے باہر آتا نہیں. اور وہ باہر آیا. ابو طالب کہتے میں بھی کھڑا ہو گیا، اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. ابو طالب کہتے ہم سب کھڑے ہو گئے. وہ بحیرہ راہب آیا، اور آنے کے ساتھ ابو طالب کہتے سب سے پہلے میرے بھتیجے کو دیکھا اور کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ابو طالب کہتے میں نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے. ہم شام جا رہے تھے نا، تو ہم نے ان کو بھی ساتھ میں لے لیا، میرا بھتیجا ہے. وہ بحیرہ نے اتنے عجیب زبان میں کہا او ابو طالب، تیری نگاہ میں یہ بھتیجا ہے، ہماری نگاہ میں یہ سارے نبیوں کا امام ہے. ہماری نگاہ میں یہ سارے نبیوں کا پورا قافلہ تھا. سب نے بحیرہ کو کہا تم نے پہچانا کیسے؟ بھائی یہ تو 10 سال کی عمر، اور ایسا تھوڑی کہ ہمارے نبی کی 10 سال کی عمر تھی تو دوسرے 10 سال کے بچے نہیں تھے. ارے قافلے میں اور بھی بچے تھے، ارے عرب کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، بڑے بڑے خاندان کے رہنے والے تھے، وہ بھی 10 سال 11 سال کے تھے. تو چچا ابو طالب نے کہا بچے تو بہت ہیں، 10 سال کے بھی ہیں، 11 سال کے بھی ہیں، لیکن آپ نے میرے بھتیجے کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ یہ سارے نبیوں کا امام ہوگا؟ اس پادری نے کہا جب سے تم نکلے ہو اور یہ میدان میں آئے ہو، میں نے اپنی کٹیا سے دیکھا 3 چیزیں میں نے دیکھی، اور یہ تینوں چیزیں ہماری کتاب میں لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ جس بچے میں یہ 3 چیزیں ہوگی اللہ اس کو تمام نبیوں کا امام بنانے والا ہوگا. اب چچا ابو طالب اور سب حیران ہو گئے کہ آپ نے 3 چیزیں کیا دیکھی؟ آپ نے 3 چیزیں کیا؟ بحیرہ راہب کیا کہتا؟ سنو، بحیرہ راہب کہتا میں نے اپنی کٹیا کے کھانچے سے، میں نے اپنی کٹیا کی کھڑکی سے دیکھا کہ جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا اور آپ کے درمیان میں یہ بچہ بھی تھا جس کا نام محمد ہے، جس کی عمر 10 سال ہے. وہ بحیرہ کہتا میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے دیکھا کہ یہ جنگل کے جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا سب نے اس بچے کے سامنے سجدہ کر لیا. سارے پتھروں نے، سارے درختوں نے اس بچے کے سامنے سجدہ کیا، جھک گئے، سب پتھر جھک گئے، سارے درخت جھک گئے. ایک بات. دوسری بات میں نے یہ دیکھا کہ جتنے پتھر تھے، جتنے درخت تھے، سب کی زبان سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور، ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور. اور تیسری بات بحیرہ راہب نے بتائی کہ تم سب چل رہے تھے، دھوپ میں چلتے تھے، اس بچے کو میں نے وہاں سے دیکھا، یہاں تک دیکھا، یہ چل رہا ہے، اور آسمان کا ایک بادل اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے. میرے پیارے دوستوں، یہ تو میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب عمر کتنی ہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستوں، ہمارے نبی وہ نبی تھے، انسان تو انسان. بڑے بڑے جناتوں نے بھی آپ کی نبوت کو مانا کہ نہیں مانا؟ جنات ہے دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ بہت گھبرا کے بولتے ہو، ہے کہ نہیں بھائی؟ بول دو. ہے نا؟ جنات ہے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہو، ارے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جنات کی، سنو گے نا؟ ارے سنو گے نا؟ مدینہ پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. ساتھ میں بولو بھائی ضرور پڑھنا باقی ہے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ. وقت ہے ایک امام تک کتنا؟ ابھی 15 منٹ باقی ہے. 1:40 پڑھنا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں سنو بھائی، سنو ہمیں اصل وصولی میں آنا. یہ جنات والا واقعہ سنا دوں کہ بعد میں کبھی سنیں گے؟ اسے بہت ساری باتیں مجھے بتانا ہے، بعد میں سنیں گے، ابھی سنیں گے نا. سنو، عصر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت عمر فرماتے عصر کی نماز کے بعد میں نکلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
اثر کی نماز کے بعد میں نکلا حضرت عمر فرماتے میرے ساتھ میں میرے آقا محمد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں تھے. ہم جیسے اثر کی نماز پڑھ کے آگے نکلے مسجد نبوی کے آگے نکلے ہم نے دیکھا اتنا لمبا چوڑا آدمی کہ حضرت عمر کہتے اتنا لمبا میں نے نہیں دیکھا, اتنا لمبا میں نے اور اتنا چوڑا میں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرا دل تو تھوڑا گھبرانے لگا. میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے اور کتنا لمبا کتنا چوڑا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا یہ جناتوں کا سردار ہے اور ایمان قبول کرنے کے واسطے آ رہا ہے. اب حضرت عمر کہتے لیکن حضرت عمر تو بہادر تھے, ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا. ارے بھائی ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر سے آگے بڑھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ لمبا چوڑا آیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال پوچھا انت من الاجناد, تم جناتوں میں ہو نا؟ ہاں. وہ لمبے چوڑے آدمی نے کیا جواب دیا؟ ہاں. کہا مسموک, تمہارا نام کیا؟ ارے تمہارا نام کیا؟ وہ لمبے چوڑے نے جنات نے کہا میرا نام ہے حامہ. بولو کیا نام ہے؟ حامہ. جب یہ بات کہی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنی ہوئی؟ عمر ایج عمر کتنی ہوئی؟ تو تھوڑی دیر تک تو وہ جو لمبا چوڑا جتنا تک خاموش رہا. کہا عمر تو میں کیسے بتاؤں, لیکن حضرت آدم کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا جب جھگڑا ہوا تھا اس وقت میں تھا. سننا اس کا جواب سننا. جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی, بہت لمبی ہوتی. میرے دوستو حیات الحیوان میں لکھا ہے کم سے کم ایک جنات کی عمر ہوتی ہے 500 سال. کتنی؟ ایک کی کم سے کم کتنی ہوتی؟ 500. ہمارے تو 10-5 مر جا رہے ہیں. لیکن سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا حامہ. کہا تمہاری عمر کتنی؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوتا تھا اور وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, اس وقت میں وہیں پر تھا. پھر اس جنات نے جو بیان دیا وہ سنا, نام ہے حامہ. اس نے کہا میرے پیارے نبی میری باتیں سنو. اس نے باتیں سنانا شروع کی. کیا کہا اس جنات نے؟ کہا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوا, اس وقت میں موجود تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ میں نے دیکھا, ان کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا. حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ میں نے دیکھا, ان کے ہاتھ پر بھی میں نے ایمان قبول کیا. اور فرمایا حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے آگ میں ڈالا, ان کی خدمت کرنے والا اللہ نے مجھے کو بنایا تھا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ان کو کھانا پہنچانے والا میں ہی تھا. حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا ان کی خدمت کرنے والا میں ہی تھا. حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ دونوں کی ملاقات کرنے والا وہ ذریعہ بھی میں ہی تھا. اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی میں نے پایا. اب وہ جنات کیا بولتا مانو, حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی میں نے پایا, لیکن میں ابھی آپ کے پاس 2 کام سے آیا ہوں. بولو کتنے کام سے آیا ہوں؟ ساتھ میں بولو کتنے کام سے آئے ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور. فرمایا کیا کام سے آئے؟ کہا جتنوں سے ملا میں ملا حضرت نوح علیہ السلام جو نبی تھے وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبیوں سے ملا, ہر نبی نے مجھے وصیت کی کہ اگر تیری عمر لمبی ہو اور آخری نبی محمد ملے تو ہمارا سلام پہنچا دینا. تو میں آپ کو میری طرف سے, وہ جنات کہتا میں آپ کو میری طرف سے بھی سلام کہتا ہوں اور تمام نبیوں کی طرف سے بھی سلام کہتا. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا صاف جواب فرمایا ہمارے نبی نے, فرمایا سلام علیہ وسلام علی المرسلین. ہمارے نبی نے فرمایا تو نے سارے نبیوں کا سلام مجھے پہنچایا, اپنا سلام بھی مجھے پہنچایا. میں نبی بھی سارے نبیوں کو سلام بھیجتا اور تجھے بھی سلام بھیجتا. وہ حامہ نام کا جنات نے زور سے اچھلا, کہا محبوب آپ کی زبان سے سلام مل گیا, اللہ کی قسم ہمیں جنت کی سلامتیاں نصیب ہو گئی. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. کہا سارے نبیوں کے ہاتھ پر توبہ کی, ایمان قبول کیا, آپ کے ہاتھ پر بھی ایمان قبول کر لو. پھر اس نے بہت عجیب بات کہی, جو بات ہم کو سمجھنا نہیں سمجھے, ہم لوگ نہیں سمجھے, وہ جنات سمجھ گیا. کیا نام تھا؟ حامہ. وہ سمجھ گیا. اس نے کیا کہا معلوم؟ کہا میرے پیارے نبی ایک بات کہو, ایک ریکویسٹ ایک درخواست کرو. ہمارے نبی نے کہا جہاں بتاؤ. تو کیا فرمایا؟ ان موسیٰ علمنی التوراۃ وعیسیٰ علمنی الانجیل وعلمنی القرآن یا رسول اللہ صلی اللہ. وہ جنات نے کیا کہا؟ میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک درخواست ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ وہ جنات نے کہا کہ میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا آسمان سے کتاب اتری تورات, انہوں نے مجھے سکھایا. جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا ان پر کتاب اتری انجیل, انہوں نے مجھے سکھایا. اے میرے پیارے نبی
سکھا کر مجھ پر احسان کر دیجیے. بھائی کیا سکھا دیجیے مجھے؟ قرآن سکھا کر مجھ پر احسان کر دیجیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانا شروع کر دیا. بولو وہیں پر ہمارے نبی نے قرآن. ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر کہتے میں بیٹھا, حضرت عمر کہتے وہ بیٹھا نا تو بھی ایسا لگتا تھا کہ کھڑا ہی ہے, اس لیے اتنا اونچا ہٹا کٹتا تھا جیسے وہ بیٹھ گیا. لیکن سنو سنو سنو, حضرت عمر کیا فرماتے, حضرت عمر کیا فرماتے, میں نے نبی کا معجزہ دیکھا, وہ بیٹھا بس وہ لمبا سے بیٹھے گا تو کیسا لگے گا, کھڑا ہی ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے میں نے میرے نبی کی طرف یوں, حضرت عمر یہاں بیٹھے تھے نا, کہتے میں نے میرے نبی کی طرف یوں دیکھا. حضرت عمر کہتے اللہ کی قسم حیران ہو گیا, میرے نبی کا سر مبارک اس کے سر سے بھی اوپر تھا. حالانکہ میرے نبی پہ بیٹھا, میرے نبی کو میں نے اتنا زیادہ لمبا تو نہیں دیکھا, لیکن آج تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا عمر عمر تعجب مت کرو, تعجب مت کرو, وہ بھلے کچھ بھی ہوگا ہے تو میرا امتی ہے نا, امتی ہے نا, نبی کا مبارک سر تو اونچا ہی رہے گا نا. اور ہمارے نبی نے قرآن سکھایا. حضرت عمر کہتے میرے نبی نے جو قرآن سکھایا اور اس نے جس انداز میں قرآن پڑھا, کہتے سورہ رحمان کی وہ آیت, حضرت عمر کہتے میں ہمیشہ یاد کرتا. ہمارے نبی نے قرآن بھی سکھا دیا اور توحید کا سبق بھی پڑھا دیا. بولو بولو, ہمارے نبی نے قرآن بھی سکھا دیا اور توحید کا سبق بھی پڑھا دیا. حضرت عمر فرماتے دو آیتیں میرے نبی نے پڑھ کر سنائی, آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. ہمارے نبی نے پڑھ کر بتایا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی نے وہ جنات کو یہ سبق سکھایا. ارے دونوں مشرقوں کا رب کون ہے, بولو اللہ. دونوں مغربوں کا رب کون, اللہ. چاروں جانب کا رب کون, اللہ. دونوں سمندروں کو ملانے والا کون, اللہ. اور میٹھا سمندر کھارے پانی میں نہ ملے یہ روکنے والا کون, اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے دوستو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا, وہ جنات نے ریکویسٹ کیا مجھے کیا سکھاؤ, ہم کو ہے قرآن آتا ہے پڑھنا. اوے جتنے بیٹھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کو یہ معلوم ہوگا ٹی وی پہ کون کون سا پروگرام آتا ہے. ہاں بولو یا نہ بولو بھائی, بات ختم کرنا ہے نا, ٹائم ہو رہا, کتنا ہو گیا, بس 5 منٹ باقی ہے. بولو نا ٹی وی کا پروگرام معلوم ہے نا. بھائی ایسا میرا منہ دیکھتے ہو, ایسا میرا منہ دیکھتے میں گھر میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں. ٹی وی کا پروگرام معلوم ہے نا, کون سے ہیرو کا نیا پکچر آیا ہم کو بولو بولو معلوم ہے. یہ جو ہم نے پٹلونیں پہنی ہے, یہ جو پٹلون ہم نے پہنی ہے, بخاری شریف مانتے ہو؟ ارے ہاں بولو نا, بخاری مانتے ہو, مسلم مانتے ہو؟ میں آپ کو حدیثی کتابوں کا نام لیتا, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, موطا مالک, موطا محمد, مسند احمد, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق. اللہ کی قسم میرے دوستوں کتابوں میں لکھا, تمام حدیثی کتابوں کو جمع کرو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ یہ فرمایا کہ مسلمان مرد ہوگا اس کی پیجامہ اور پتلون ٹخنوں کے نیچے نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو جہنمی ہوگا, اور قیامت میں اللہ اس کی طرف رحمت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو, میرے نبی نے 1 مرتبہ کہا ہوتا تو بھی کافی تھا, کتنی مرتبہ فرمایا. اور کتابوں کے حوالے بھی میں نے آپ کو دے دیا, آپ اٹھا کر دیکھو کتابیں, اور پھر ہماری پتلون دیکھو. دیکھو دیکھو پہلے ٹخنوں کے نیچے نا, ابھی نماز میں فولڈ کرے گا, ابھی نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے فولڈ کرے گا. کیوں بھائی؟ ارے بھائی ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ نماز میں نا مولانا اپنا پائجامہ, تو میں نے اس کو یہ کیا کرتا, وہ نماز پڑھے نا تو اوپر کر لیتا ہوں ٹخنوں کے اوپر. میں نے کہا کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے. اللہ, میں نے کہا مسجد کے باہر جائے گا تو میرا منہ دیکھتا ہے. میں نے کہا اللہ نہیں دیکھتا ہے. ہاں کتنا بے شرم ہے میرے دوستوں, جو ایک جگہ تو اللہ کو مانتا ہے, باہر نکل کر اللہ کے دیکھنے کو نہیں مانتا. میرے دوستوں ہمارا چہرہ, ہمارا کپڑا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, سچ میرے دوستوں ہم کو کچھ نہیں آتا. ہمارے پاس نبی کی خالی بولنے والی محبت ہے, بولنے والی. ربیع الاخر مہینہ گیا, ہاں میرے دوستوں میں بھی بولا ربیع الاخر کے مہینے میں میں بھی بولا, اس بات کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. چلایا, میں کہتا ہوں اور چلا میرے دوستوں, چلانے سے جنت نہیں ملا کرتی.
نبی کا دامن پکڑنے سے جنت ملتی ہے. بولو بولو, نبی کا دامن پکڑنے سے جنت ملتی, حسین کا دامن تھامنے سے جنت ملتی, غوث پاک کے دامن کو اوڑھنا بچھونا بنانے سے جنت ملتی. باقی بولنے والا ڈھونگی ہوتا ہے, فارمالٹی کرتا ہے, اس کی زندگی میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستوں. آپ کو برا لگے اچھا لگے, لیکن یہ بات تو دکھتی بات ہے. ارے بھائی دکھتی بات ہے. میری بیوی میرے کو بولے, میری بیوی میرے کو یہ بولے کہ تم سورت کے بازار سے میرا کپڑا سیا ہوا رکھا ہے, آپ کو صرف چلتے چلتے لے کر آنا ہے. کل درزی کے پاس میرا کپڑا رکھا ہے, آپ خالی پرچی دینا اور کپڑا لے کر آنا. بیوی کو کپڑے سے بڑی محبت ہے, آپ رات کو آئے, بیوی نے کہا وہ درزی کے پاس سے میرا کپڑا لائے, بھول گیا کل لے کر آؤ. چلو ٹھیک ہے, بیوی نے بھی سمجھی کام تھام کا آدمی ہے, بھول گیا. دوسرے دن پھر بھی دروازے پر کھڑی ہے, آپ آئے, وہ ٹھیلی وہ درزی کے پاس سے, کیا کروں اتنا کام رہتا نا, بھول گیا. چلو آج پتا وہ منہ چڑھائے گی کہ نہیں چڑھائے گی؟ نہیں, آپ کی بیوی تو فرشتہ ہوگی نا. میرا منہ دیکھ رہے, ارے منہ چڑھائے گی کہ نہیں چڑھائے؟ منہ چڑھائے گی, لیکن تھوڑی دیر میں نارمل ہو جائے گی. کل تو بالکل, کل تو ویسے بھی میرے کو جمعہ پڑھنے جانا ہے, تو میں وہی علاقے میں جمعہ پڑھوں گا اور وہاں سے درزی کے پاس سے کپڑا لوں گا اور لا کر تجھے دے دوں گا. تیسرے دن پھر بیوی نے پوچھا کپڑا, بھول گیا. کیا ہوگا گھر میں؟ ایسا لگے گا کہ کربلا کا میدان کھڑا ہوگا گھر میں, ہوگا نا. چلو 3 دن ہو گئے, بیوی نے تھوڑا منہ چڑھایا, تھوڑا سمجھایا, بات کی, یہ وہ ہوا, بات ختم ہوا. چوتھے دن پھر بھول گیا. چلو چوتھے دن پھر بھول گیا. اب تو بیوی کا تھوبڑا کتنا بڑا ہوگا, یہاں تک بول دے گی تم کو میرے کپڑے کی فکر نہیں تو میرے کو میری ماں کے گھر کیوں نہیں بھیج دیتے. ہوگا چوتھے دن ہوا نا, ہوا. اچھا 4 دن تک یہ بھائی کپڑا نہیں لایا, بیوی کا تھوبڑا چڑھا ہوا ہے, منہ چڑھا ہوا, اور بیوی کو کیا بولتا معلوم, میں تیرے سے بہت محبت کرتا. بیوی کو سر پہ ہاتھ رکھے, میں تیرے سے بہت محبت کرتا. کیا بولے گی ہماری بیوی؟ کیا بولے گی؟ تیرے سے بڑا غدار میں نے نہیں دیکھا, تیرے سے بڑا جھوٹا مکار دھوکے باز میں نے نہیں دیکھا. ایک کام بتایا وہ تجھ سے نہ ہوا اور محبت کرتا. میرے دوستوں یہ جھوٹی محبت ہمارے گھر کی بیوی برداشت نہیں کرتی. وہی محبت غوث پاک کو دینا چاہتے ہو, وہی محبت حضرت حسین کو دینا چاہتے ہو, وہی محبت سرکار دو عالم محمد رسول اللہ کو دینا چاہتے ہو. ارے 4 دن کپڑا نہیں لایا تو ناراض ہو گئی, اور 15 دن سے فجر نہیں پڑا. یہ کون سی محبت ہے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ارے بولو نا ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, یہ کون سی محبت ہے؟ ہماری پٹرون ٹخنوں کے نیچے ہے, یہ کون سی نبی سے محبت ہے؟ ارے یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, ان کو پوچھو صبح سے لے کر اب تک کس نے قرآن پڑھا. میں بڑے بزرگوں سے نہیں پوچھتا ہوں, میرے جوان سے پوچھتا ہوں, آج فجر کی نماز سے لے کر جمعہ سے کس نے قرآن پڑھا؟ کہا ٹائم نہیں ملا. میں نے کہا ٹائم نہیں ملا, قرآن کو چھونے میں تو کچھ نہیں تھا, کہا وہ بھی ٹائم نہیں ملا. میں نے کہا قرآن کو دیکھا, فجر سے لے کے اب تک تیرے گھر کی الماری میں قرآن رکھا ہے, تو نے دیکھا؟ بولو دیکھا. ارے بولو دیکھا, ہاں یا نہ بولو دیکھا. الماری میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہمارے گھر کے کباڑ میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے صبح سے لے کے اب تک دیکھا نہیں دیکھا. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا پیار سے دیکھ لے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے دوستو یہ ہم لوگ وہ ہیں جن کو نبی کا چہرہ نہیں پسند, ہم کو نبی کا کپڑا نہیں پسند, ہم کو نبی کا قرآن نہیں پسند, ہم کو نبی کا نماز نہیں پسند, ہم کو نبی کا طریقہ نہیں پسند, ہم کو نبی کا اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند, ہم کو نبی کی کوئی چیز نہیں پسند. تو یہ کون سی محبت ہے میرے دوستوں؟ آج بات ختم کر رہا ہوں, تو یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ, پہلے بھی یہاں پر کہا, آج پھر کہتا ہوں, صحیح محبت میں آنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو ہم 2 کام کریں گے, درود بھی پڑھیں گے اور ایک کام اور بھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح محبت. دیکھو جھوٹا ہو تو ابھی سے ہاتھ نیچے رکھو. ہمارے نبی کو جھوٹی محبت کی ضرورت, ارے بولو نا ہمارے نبی کو, بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے نبی کو درود کی ضرورت, یعنی سب بولو نا درود کی ضرورت. کل میں نے حدیث پڑھی, امام صاحب بہت پیاری حدیث, کل میں نے حدیث پڑھی, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, اتنے عجیب انداز میں حضرت کعب فرماتے ہمارے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا روضہ مبارکہ مدینہ ہوگا. بولو میرا روضہ مبارکہ مدینہ ہوگا, اور جب میں اپنے روضے میں جاؤں گا, یعنی ہمارے نبی نے فرما دیا تھا جب میں اپنے روضے میں جاؤں گا 70,000 فرشتے میرے روضے کے پاس آئیں گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. 70,000 رات کو آئیں گے, صبح میں جائیں گے, صبح میں پھر 70,000 آئیں گے, رات کو جائیں گے, پھر رات کو 70,000 آئیں گے, پھر صبح میں جائیں گے. یعنی 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے آئیں گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے میرے دوستوں؟
بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن پھر بھی وہ 1,40,000 بھلے پڑے، ارے فرشتے 24 گھنٹے میں 1,40,000 بھلے پڑے، لیکن ہمارے نبی نے کہا وہ فرشتہ پڑے گا، لیکن میرا امتی تو محبت سے پڑھ لے گا، قیامت سے تیری سفارش کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں کون کون تیار ہے؟ 2 کام کے لیے ضرور تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نماز کے لیے جو بھائی جو تیار ہو وہ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ بھائی پڑھیں گے بھائی، ہاں ماشاءاللہ کرے نا، جو تیار اوپر رکھے نا، میں تیرا بھی دکھے گا نا، میں تو ڈائبٹیز والا آدمی ہوں، میں بھی رکھا ہوں بھائی، ہاتھ رکھو نا، کس کے رکھو، ہاتھ رکھو اور بولو انشاءاللہ۔ نہیں اللہ کے سامنے نبی کی محبت کے سامنے بولو، جھوٹ نہیں بولنا، بولو اللہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، آج کی شام سے لے کر بولو انشاءاللہ، موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے رکھے، اللہ قبول فرمائے۔ پہلے کو آپ نے اللہ کے سامنے وعدہ کر لیا ہے، مسجد میں وعدہ کیا، تو بھائی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور درود پاک پڑھے، درود سب لوگ گردن جھکا دیں، 2-3 منٹ میں ہم آقا محمد رسول اللہ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کریں۔ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد شفيع الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملائم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحبيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1-2 اعلان میں جلدی کر لوں گا میرے پیارے دوستو۔ پہلا اعلان، سب سے پہلا اعلان یہ کرنا ہے کہ سورت ضلع کا جو تبلیغی اجتماع ہے آئندہ مہینہ اکلیرا گاؤں، آئندہ مہینہ یعنی اپریل میں اکلیرا گاؤں میں 4، 5، 6 اپریل کو اکلیرا گاؤں میں یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے آپ سب شرکت کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور دیر کی نیت سے کریں گے اور دور کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ نمبر 2، یہاں ایک مسجد جو ایک زمانے سے تعمیر ہے، جیسا یہ گیس کا بوتل کاسٹ ہوا، آگ ہوئی، اور آگ میں اگر کوئی چلا گیا، حدیث پاک میں لکھا شہادت کی موت کو پہنچ گیا۔ بولو کون سی موت کو پہنچ گیا؟ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے ان مرحوم کے لیے بھی، اور جتنے بھائی پریشان مشن ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میں بھی بیمار رہتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں یا مرحومین ہیں دعا کرو اللہ کروٹ سب کو جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اب بہت سے میرے بھائیوں کی سنتیں باقی ہوگی، کھڑے ہو جائیں، جن کی باقی ہو پڑھ لیں، اور